السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے جب سے ہوش سنبھالا تقریباً 80 کی دہائی میں، تو اس وقت بے شمار بے پناہ پراپگنڈا دیکھا، پراپگنڈے کا سامنا رہا۔ سب سے زیادہ پراپگنڈا دو جماعتوں کے خلاف دیکھا، ایک جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف پراپگنڈا، اور دوسرا پیپلز پارٹی اور بے نظیر کے خلاف پراپگنڈا۔ تو خاکسار نے شروع سے اس پراپگنڈے کو سامنا کیا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور آج الحمدللہ اس کی ساری اونچ نیچ سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ پراپگنڈا کرنے والے کون ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کا، یہ یعنی کہ تبدیلیاں کرنے سے پہلے یعنی کہ کیسے پراپگنڈا کرتے ہیں۔ اور اس کی الحمدللہ ثم الحمدللہ مثال یہ ہے کہ جب مشرف کا مارشل لاء لگا اس سے ایک ہفتہ پہلے ایک دنیا میں کسی نے یہ خبر بروک نہیں کی تھی، اور خاکسار کے قریبی دوست حلقے جانتے ہیں خاکسار کی پہلا میں نے یہ ایک ہفتہ پہلے خبر بروک کی تھی کہ پاکستان میں مارشل لاء لگنے والا ہے، اور ایک ہفتے بعد مارشل لاء لگ گیا تھا۔ یہ سارے اس کے یعنی کہ حقائق کو پرکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آج میرا گزارشات کا مقصد نون لیگ کی سیاست ہے کہ چونکہ وہی پراپگنڈا آج نون لیگ استعمال کر رہی ہے جو کل یعنی کہ پی ٹی آئی استعمال کر رہی تھی، اور 90 کی دہائی میں جو نون لیگ نے پھر استعمال کیا۔ یعنی کہ یہ پراپگنڈا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے عام جو لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ انتہائی یعنی کہ فوکس کیا جاتا ہے، ان کو مرغوب و مغلوب کیا جاتا ہے، اور وہ اس پراپگنڈے کا انتہائی شکار ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی یہ حالت ہے، آج ہر بندے کی زبان پہ، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ جے یو آئی کے کارکن ہوں یا کسی بھی پارٹی کے، ان کے زبان پہ ایک ہی ہے، دو چیزیں ہیں، زرداری دھوکے باز ہے، زرداری منافق ہے، یعنی اس قسم کا بیانیہ۔ اور یہ بیانیہ نون لیگ کا بیانیہ، اور اکثر و بیشتر نون لیگ کے جتنے بھی بلاگر ہیں اور یا یوٹیوبر ہیں، یہ ان کی زبان پر بھی ہے۔ یعنی کہ پچھلے میں نے دیکھا کہ چند ہفتے سے اور جو اتنا پراپگنڈا نیازی گورنمنٹ کے خلاف ہوتا تھا، وہ ساری توپوں کا رخ اب زرداری کے خلاف مڑ گیا ہے۔ یہ چیز سب نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں بلاگرز کو اور یوٹیوبر کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس سے کہ چلے آپ کہتے ہیں جو پیپلز پارٹی یا جے یو آئی ہے نا جی، ایک زمانے سے دونوں یعنی کہ ضیاء الحق کے دور سے اکٹھی جدوجہد جمہوری جدوجہد کر رہی تھی، اور نواز شریف بلا شبہ اس کا حصہ تھا۔ نواز شریف خیر مولانا صاحب کو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے کہ الحمدللہ مولانا صاحب کا دامن ہمیشہ کرپشن سے صاف پاک رہا ہے، مگر نہ ہی کوئی انہوں نے کبھی ایسی حکومت میں حصہ لیا بارکہ کہ پیپلز پارٹی کے خلاف، جیسے یعنی کہ 90 میں حکومت ملتی ہے، 88 میں 88 میں پیپلز پارٹی کو، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب پیپلز پارٹی کا تختہ الٹا گیا تو ایسی خبریں لگیں کہ اللہ کی پناہ، اور خاص کر زرداری کے بارے میں، اور یہی وجہ ہے مجھے انہی خبروں نے اس کے بعد یعنی کہ میرا رخ ادھر پھیرا کہ میں زرداری کے اوپر تحقیق کروں، اور اس کے بعد مسلسل میں نے زرداری کے اوپر تحقیق کی ہے، یعنی کہ 90 کی دہائی میں، کہ زرداری نہیں ہے، اس کے کروڑوں روپے اس کی بریف کیس سے پکڑے گئے۔ اور جب وہی کیس وہ خبریں زرداری کے وکیل نے عدالتوں میں پیش کی، جو کہ بڑی بڑی سرخیوں میں اخباروں میں چھپی تھی، تو اس وقت جو زرداری کے خلاف کیس کرنے والے تھے وہ لوگ منکر ہو گئے۔ زرداری کے وکیل نے کہا کہ یہ جو زرداری کے پاس سے کروڑوں روپے پکڑے گئے تھے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرائے جائیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ خبریں لگانے والوں کے پاس۔ یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ دیکھو پراپگنڈا کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح کس کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ اور بار کے دیکھو بعد میں یہاں تک کہ حامد میر نے باقاعدہ لائیو پروگرام میں کوئی صحافی ایسی بات کرتا ہے اور نہ اس کی کوئی تردید آئی ہے، اور یہ بڑی دفعہ ہوا
کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے معافیاں مانگی ہیں، اور حامد میر نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جب مشرف نے نواز شریف کو اریسٹ کیا اور وہاں پہ زرداری صاحب بھی اریسٹ تھے، نواز شریف نے جو مقدمے ان پہ کیے تھے، تو انہیں زرداری صاحب نے ان سے معافی مانگی. یہ بھی ہے کہ پاؤں کو چھوا، واللہ بار معافی تو چلو ہم معافی کے بعد مان لیتے ہیں کہ، اور نواز شریف نے زرداری سے یہ کہا کہ جتنے مقدمے قائم کیے گئے وہ سارے میں نے فوج کے کہنے پہ کیے تھے. اب دیکھیں باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں ایسی، مگر ہمارے یہاں عوام کا جو ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا. ہمارے حکمران شروع سے ہماری خاص کا پروپیگنڈا کرنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی چیزیں بھول جاتے ہیں. وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت سی چیزیں ان کے ذہنوں میں رہ جاتی ہیں، وہ ساری چالوں کو، چکروں کو، موروں کو، سازشوں کو، وہ گٹھ پتلیوں کو، ان کے داغا ہلانے والوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. سیاست کے ایسے مورے بھی ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس کلیئر ہوتی ہیں. بار کیا پھر چلو پھر دیکھیں نواز شریف کا وہ بھی دور تھا کہ وہ نون لیگ کے اس وقت جو لوگ تھے وہ قلعہ کرتے ہیں کہ راتوں رات نواز شریف ڈیل کر کے مشرف سے باہر چلا گیا، اور بہت قریبی ایون کے ساتھ جو بیرک میں تھے ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا. ایون کہ چودھری برادران کہتے ہیں کہ کلثوم نواز ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اس دن ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ یہ آج ملک سے بھاگنے والے یہ لوگ. بار ان کا گلاخ بجانا میں اپنی جگہ ہے کہ نواز شریف سب کو یعنی کہ ماموں بنا کے دھوکہ دے کے ملک سے بھاگ گیا تھا. بار کیا ہماری عوام یہ بھی بھول چکی ہے. پھر دیکھ مانا گیا 7 سال بعد جب نواز شریف آیا، پھر ایئرپورٹ سے پکڑ کے واپس کر دیا گیا، اور نواز شریف کے منہ سے حقیقت نکل گئی کہ میں نے تو 5 سال کے لیے معاہدہ کیا تھا. گرنٹر نے کہا کہ نہیں جی معاہدہ 10 سال کے لیے تھا. تو ایسی چیزیں ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں. بار کہ چلو ہم کہتے ہیں پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، ان چیزوں کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد یعنی کہ 2008 میں الیکشن ہوتے ہیں، ہم اس کے بعد جائزہ لیتے ہیں کہ کیا نون لیگ کی سیاست ہے اور کیا زرداری نے یا پیپلز پارٹی نے کیا. بی بی شہید ہو جاتی ہے تو زرداری صاحب کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو زرداری صاحب انتہائی فراخ یعنی کہ وسعت قلبی سے تمام پارٹیوں کو دعوت دیتے ہیں حکومت میں شامل ہونے کی، اور نون لیگ منمانے عہدے مانگتا، وزارتیں مانگتی ہے. زرداری صاحب وسیع دل سے ان کے منمانے عہدے یعنی کہ وزارت خزانہ جیسی ہم وزارت نون لیگ کے حوالے کر دیتے ہیں. اب دیکھو یہ زرداری کی اعلیٰ ظرفی ہے. زرداری نے نہیں کہا میں نے یہ وزارت نہیں دینی، حالانکہ سب سے اہم اور خاص وزارت ہوتی ہے اور اسحاق ڈار کو دی جاتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اسحاق ڈار صاحب یعنی کہ رپورٹ دیتے ہیں اپنے لیڈر نواز شریف صاحب کو کہ میاں صاحب خزانہ خالی ہے، زرداری کا ساتھ اگر دیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے کہ یہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکے گی. بہتر ہے کہ ہم عزت بچانے کے لیے ہم اس کو گورنمنٹ سے باہر آ جائیں. تو نون لیگ یعنی کہ ان کی پیٹھ میں خنجر گھومتی ہے تو باہر آ جاتی ہے. اب دیکھو یہ بات کا تو انتہائی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ زرداری نے کہا جی معاہدے قرآن حدیث نہیں ہوتے، مگر اس بات کو کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتا کہ اس سے پہلے نواز شریف پیٹھ میں خنجر گھوم چکے تھے کہ جب زرداری گورنمنٹ سے باہر آئے راتوں رات ایک دم یعنی یو ٹرن لے کے، تو بارہ یہ بھی ان کے ماتھے کا جمر ہے. تو بارہ دیکھو کہ میں اس وقت اس پہ کہتا ہوں کہ جو زرداری نے الفاظ گئے تھے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی زیادتی ہے، کہ نواز شریف کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ جو حکومتیں آئی ہیں مشرف کے بعد، جیسے نواز شریف کی حکومت ہو یا زرداری صاحب کی حکومت ہو، ان کے پاس جو اختیارات سے سب کو معلوم ہے. اور یہ جو اب دیکھو جو چودھری افتخار کو، جسٹس افتخار چودھری کو جس نے یعنی کہ ہٹایا تھا اپنے عہدے سے، وہ فوج نہیں ہٹایا تھا، سب کو معلوم ہے. اس کو بحال کرنے والی بھی فوج ہی تھی، کیانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اور زرداری صاحب سے ایسے یعنی توقع کرنا کہ زرداری صاحب اس کو بحال کر دیں گے، یہ میں کہتا ہوں بیوقوفوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. اور نواز شریف جو کر رہے تھے، جو معاہدہ کر رہے تھے کہ وہ اس بیچارے کے بس میں نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتا. تو دیکھو جب یعنی پریشر آیا تو کیانی صاحب نے جسٹس کو یعنی افتخار چودھری صاحب کو بحال کر دیا. بارکیف کے یہ بھی ایک نون لیگ نے اپنے اسی پروپیگنڈا قوت سے یہ لیبل بھی زرداری کے اوپر لگا دی، اور آج بھی اس کے
یعنی کہ نامہ مال میں پڑا ہوا ہے کہ زرداری نے ایسے کہا تھا جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ حالانکہ زرداری صاحب نے پھر بھی وہ دیکھو سب ٹائم ہم تو کہتے ہیں کبھی نہیں، میرا تو شروع سے اصول ہے کہ دونوں حکومتیں آئی ہیں وہ انڈر دا آرمی تھی، یا نواز شریف کی یعنی کہ مشرف کے بعد حکومت تھی، یا یہ کلی اختیار دونوں کے پاس نہیں تھا، یہ دونوں ایسی لولی لنگڑی یعنی کہ جمہوریتیں تھیں، دونوں لولی لنگڑی حکومتیں تھیں۔ اس لیے ہم ان دونوں کو ہم گلہ کریں تو یہ فضول ہے۔ یعنی کہ باہر کیا جو زرداری صاحب کو دیکھو، ایک یعنی کہ گورنمنٹ جو ملی اس کے اندر کوئی اکثریت نہیں تھی ان کے پاس، اتحادی گورنمنٹ تھی، اور اتحادی گورنمنٹ ہونے کے باوجود میں جو کارنامہ زرداری صاحب نے کیا کہ اچھے کام کیے، تنخواہیں بڑھائی ہیں، پھر نکاح کے اوپر اس نے یعنی جس کے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کیے، اور دیکھو پھر 18ویں ترمیم کر دی، 18ویں ترمیم کر کے پاکستانی آئین، پاکستانی سسٹم، صوبوں کی جو ایک 7 دہائیوں سے صوبوں کے جو یعنی کہ فریادیں تھیں یا صوبوں کے جو گلے شکوے تھے، جو صوبوں کی ڈیمانڈ تھی، صوبوں کو خود مختاری بڑی حد تک دے دی گئی، اور انتہائی خوبصورت دیکھو آج بھی مذہبی پارٹیاں اس کے اوپر متفق ہیں، اور یہ بھی زرداری صاحب کا کارنامہ ہے۔ باہر کے اس کے بعد زرداری نواز شریف صاحب بھی تھے جو کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے عدالت میں، یہ بھی ان کے مگر یہ کسی یوٹیوبر یا وی لاگر کو نواز شریف کا یہ کارنامہ نظر نہیں آتا کہ جیسے یوسف رضا گیلانی کی گورنمنٹ کو چلتا کیا گیا تھا، اور وہ نواز شریف کا کریڈٹ ہے، اور نواز شریف نے اس وقت اس حکومت کو اپریشیٹ کیا تھا کہ ایسے بہت اچھی بات ہے، رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا گیا۔ تو بار کیف کے پھر وہ بھی ہوا جب یعنی کہ بہت ایسی چیزیں ہیں، آگے آہستہ چلتے ہیں نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی، تو یہ اسی مجھے اندر کی اطلاع ہے کہ حالانکہ 2013 میں نا جی سارے یعنی کہ معاملات طے تھے، اس وقت ہی عمران خان کو وزیر اعظم بنایا جانا تھا، یہ بات نواز شریف کو بھی معلوم تھی، مگر نواز شریف نے جو کالا کوٹ پہن کے گئے، اور سب سے پہلے یہ گیند نیازی صاحب کے کورٹ میں پھینکی گئی، نیازی کو کہا گیا کہ آپ عدالت جائیں، نیازی نے کہا کہ نہیں میں سوچتا ہوں، اس نے سوچنے کا وقت مانگا، جب یہ گیند نواز شریف کی طرف چالی گئی تھی، نواز شریف نے فوراً کیچ کر دی، اور انہوں نے بغیر کسی لمحے کے، اور یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ زرداری صاحب کو پتہ کٹا اور نواز شریف کا نمبر لگ گیا، یعنی کہ نواز شریف کو 2013 میں حکومت مل گئی، ورنہ 2013 میں ہی نیازی صاحب کو حکومت مل جانی تھی۔ بارہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسے ہی نواز شریف کو حکومت ملتی ہے، نواز شریف ایک عرصہ پریشان رہے، ان کے یعنی کہ ایون کے نون لیگ کے دوستوں نے بڑی دفعہ اقرار کیا کہ یار کیا اس نے، اور پھر قریب ہی جلدی دیکھیں کوئی بھی ان کے پاس ہوتا ہے جس اسٹیبلشمنٹ، اور ظاہر ہے کہ ہر وجہ سے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ننگا کرنا بندے کو، تو اب ظاہر ہے کوئی بھی بندہ تھوڑا سا بندہ جتنا بھی کمزور ہو نا جی، وہ کئی دفعہ کہتے ہیں اگر بلی کو بھی آپ کمرے میں بند کر کے اس کے اوپر یعنی کہ مارنے کی کوشش کریں گے تو بلی بھی حملہ کرے گی۔ یہ بڑا اچھی بات درست ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا، یا نواز شریف کی دیکھو گورنمنٹ جو ہوا کہ نواز شریف ہر کام کرتا رہا ان کے اشارے پہ، نواز شریف نے فوجی کورٹ بنا دیے، نواز شریف نے ہزاروں بندوں کو پھانسیاں دے دی، بے گناہ مذہبی لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو فوجی عدالتوں میں پھانسیاں دی گئی، گلی کوچوں میں علماء کو شہید کیا گیا، آپریشن کیے گئے، یہ بھی نواز شریف کا کارنامہ ہے۔ فاٹا کے اوپر فضائی بمباری کی گئی اپنے یعنی کہ نیتے لوگوں کے اوپر کچے مکانوں پہ، یہ بھی بلا شبہ بات تو اس کی ہے، مگر آئے گی اس کے کھاتے میں ہی آئیں گی۔ پھر جو ہوا نواز شریف نے کیسے اپنے بندوں کو ہٹایا، مشاہد اللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، پرویز یعنی کہ صاحب پرویز رشید کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر اس کے ساتھ یعنی کہ دانیال صاحب نہیں دوسرا جو دانیال عزیز جو سینٹر تھا جس کو بیچارے کو ہٹا دیا تھا، یعنی کہ نواز شریف نے اپنے بہت جیالوں کو قربانی دی گئی جی اس میں، تو کئی ایسی یعنی کہ خاص کر فوجی ہوتی باہر کے اس وقت دیکھو 3 پارٹیاں بھی ان کے ساتھ تھیں، یہ نہیں ہے کہ صرف بلا شبہ اس میں پیپلز پارٹی بھی انوالو تھی، مگر سارا ان کے سارے پی ٹی آئی بھی انوالو تھی،
پھر دیکھو نیازی صاحب کے خلاف نیازی صاحب نے جو کیا ہے وہاں پہ کھڑی ہو گئی، سب پارٹیاں اپوزیشن کی کھڑی ہو گئی، نواز شریف کی بیک پہ کھڑی ہو گئی، تو وہ دھرنے ناکام ہوئے، تو بار کے پیپلز پارٹی نے کھل کے ساتھ دیا، جے یو آئی نے کھل کے ساتھ دیا۔ پھر نواز شریف کو اپنے بندوں نے گھیر کے کہا جی ہاں جی خط لکھو۔ اب پیپلز پارٹی نے منع کیا کہ خط نہ لکھو، تمہیں انصاف نہیں ملے گا، مگر وہاں پہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں مانی گئی۔ نواز شریف نے خود کمیشن کے لیے خط لکھا پاناما میں کہ میرے خلاف تحقیق کی جائے، اب خود قربانی کا بکرا نواز شریف بنا، تو یہ بھی اس کی اپنی غلطی ہے، بعد میں ہٹایا گیا، میں سے اپنی غلطی سے ہٹایا گیا۔ پھر ایک یہ بھی الزام پیپلز پارٹی کے اوپر جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان حکومت کو ختم، حالانکہ دیکھیے آج عبدالقادر بلوچ پارٹی سے نکل گیا، کیوں نکلا؟ اور ثناء اللہ زیری کی وجہ سے، ثناء اللہ زیری کو کارنر کیا گیا، کیوں کیا گیا جی؟ ثناء اللہ زیری سے نواز شریف ناراض ہے، کیوں ناراض ہے جی؟ ثناء اللہ زیری نے حکومت ختم کر دی تھی بلوچستان کی۔ اور بھائی جب غدار آپ کی جماعت کے اندر ہیں تو اس میں زرداری کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ آپ کے اپنے لوگوں نے دھوکہ دیا نواز شریف کو۔ یہی دیکھو جو سرفراز بگٹی تھا اس وقت وہ وزیر داخلہ بنا ہوا تھا، وہی اب باپ پارٹی کا کرتا دھرتا بنا ہوا، وہ سینیٹر بن گیا سرفراز بگٹی صاحب۔ تو یہ بات بھی درست ہے، اس نے ڈاکٹر قدیر نے بڑی اچھی بات کہی کی کہ مشرف کا سارا گند نواز شریف نے اٹھایا، اور نواز شریف سے جو بچا ہوا عمران خان نے اٹھا لیا۔ یہ یعنی کہ دانیال عزیز صاحب کون تھے؟ یہ مشرف کیبنٹ میں تھے، اور جو تھے اپنا زائد کیا نام تھا، اور زائد جو وزیر قانون بنا تھا وہ بھی اس کا وزیر قانون تھا، مشرف کا وزیر، اسی طرح کئی ایسے یعنی کہ پیکج نواز شریف کو ملے اور نواز شریف نے اٹھائے۔ اس میں اب زرداری بیچارے کو ہم برا بھلا کہیں یا کسی اور پارٹی کا کیا الزام ہے؟ اس میں بڑی یعنی کہ تنقیدی باتیں جی ہو سکتی ہیں کہ جو نواز شریف نے کی ہیں۔ باہر کیا دیکھو، میں سمجھتا ہوں ایک بندہ جو آپ خود غلطیاں کرتا ہے وہ غلطیوں کو خود ذمہ دار ہوتا ہے، نہ کہ آپ اپنی غلطیوں کو بوجھ دوسرے کے اوپر ڈال دیں۔ اب اسی طرح جو پی ڈی ایم بن گئی، پی ڈی ایم میں ہوا، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم بنانے والی تھی، مگر شروع سے ان کے آپس میں کلیش بعد میں پیدا ہوا کہ زرداری نے کہی اپنی دلیل سے اپنی باتیں منوا لیں، اور جب نون لیگ نے دیکھا کہ زرداری تو چھا رہا ہے جی پی ڈی ایم کے اوپر، زرداری کی سیاست بڑی کامیاب جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کیسے ہم اس کے پاؤں کھینچے۔ یہ سازشیں شروع کی، نون لیگ نے شروع کی سازشیں۔ اب دیکھو جو بندے، یہ 4 بندے اس وقت شامل تھے، ان 4 یہ دیکھو کس بندے نے، یہ رانا ثناء اللہ نے ہی راز فاش کیا کہ 4 بندوں کو خود کہا تھا جی ایک نے، اور یہ 4 بندے یہی باپ پارٹی کے بندے تھے جنہوں نے، اور شورٹ یہ دیکھو نون لیگ کے حلقوں سے یہ باتیں ہوئی کہ 6 سے 7 سینٹر رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دیں گے، اور اس سے پہلے پھر یعنی کہ زرداری سے پہلے نواز شریف کا خطاب ہوتا ہے، نواز شریف ٹارگٹ کرتا ہے زرداری صاحب کو، اس میں وہ کسی نے بھی نہیں کہا۔ اب دیکھو کون اپنی تقریر لیک کرے گا، کون کرتا ہے جی ایسی بیوقوفی بچکانہ بات؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کی تقریر یا تو نون لیگ نے لیک کی ہے یا ایجنسیوں نے لیک کی ہے، تو اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا۔ دیکھو جو بھی کیا، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا جی ہم اس فیصلوں کے ساتھ لے کے ہم قائل کریں، وہ قائل کیا بڑی دفعہ یعنی کہ پیپلز پارٹی نے قائل کیا پی ڈی ایم کو، اگر نون لیگ نے ہمیشہ سازشوں کا راستہ اختیار کیا، کہ جیسے یہی یوسف رضا گیلانی کی چیئرمینی کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اس وقت بھی ان کو ووٹ نہیں دیے تھے، اگر وہ ووٹ دیتے تو یہ اس کی کامیابی بھی 4 ووٹوں سے جو جیتا، یہ باپ پارٹی کے ووٹ تھے جو زرداری نے توڑے ان کے۔ خود دیکھو، خود یہ کہہ رہے جی ہم نے توڑے بندے ہیں، خود یہ بندے اگر حکومت کے توڑ لیں تو کوئی، اب دیکھو ہر بندہ اس کے اوپر جتنے نون لیگ کے پروپیگنڈا میں ہیں وہ اسی کی چیز کے جو جی حکومتی بندے تو بڑے یار، وہ جب بندے خود کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں، اب دیکھو انہوں نے کہا جی یہ بیان بازی کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم یعنی کہ اس نے پیپلز پارٹی کا وعدے موقف ہے، ٹھیک ہے جی اگر آپ عدم اعتماد پیش کرنا چاہتے، اب 4 بندے اور ایکسٹرا ہمارے پاس آ گئے، ہم آسانی سے عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں سیلانی کو، تو بات ہی ختم تھی، مگر انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے، کام تو نہیں کرنا۔ اب دیکھو ایسی ایک بات بلا شبہ اس کو چڑھائی گئی زرداری کو، یہ ان کی یہ بات درست ہے، زرداری بیمار بندہ ہے، جب نواز شریف نے اس کو ٹارگٹ کیا غصے میں دیکھو اس کی گریٹنس دیکھو کہ اس نے معافی مانگی، اس نے مریم نواز سے معافی مانگی کہ میں غصے میں آ گیا تھا یہ، مگر اس چیزوں کو ہم کارنر کر دیتے ہیں، ان کا پروپیگنڈا میں ہم جو حقائق کے اوپر کوئی بھی نہیں آتا، تو
اور شروع سے یعنی کہ سازش. اب دیکھو ابھی یہی یعنی کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں جی اب یعنی کہ جو آگے جو پی ٹی ایم کا فیوچر ہے کہ انہوں نے فیوچر یہی ہے کہ اب حکومت کو ٹارگٹ نہیں کرنا نون لیگ نے, اب ٹارگٹ کرنا ہے پیپلز پارٹی کو. اب ساری سازشیں ہوں گی پیپلز پارٹی کی. اب وہی جو زرداری صاحب یعنی کہ سلیکٹڈ تھے, اب وہ سلیکٹڈ کا کردار شہباز شریف نے ادا کرنا ہے. یہ آپ دیکھ لیں, یہ فیوچر کی بات کر رہا ہوں, اور سب کچھ ہو جائے گا. تو یعنی کہ اور پھر ایک مس بات کر گیا کہ جو ایکسٹینشن کے اوپر بات ہوئی تھی وہ بھی نواز شریف یعنی نون لیگ کا کارنامہ تھا. پھر دیکھیں, اور ایک بات اور بھی ہے, اب دیکھو کئی لوگ اس چیز کو ہر بندہ مانتا ہے, نون لیگ کا حمایتی ہو یا نون لیگ کا مخالف ہو, وہ اپنے اپنے الفاظ میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے جو اختلاف ہے, کئی لوگ اختلاف کہتے ہیں, میں تو اس کو حکمت عملی کہتا ہوں کہ دونوں بھائیوں کی کامیاب حکمت عملی ہے. ایک بھائی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک بھائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتا ہے, اور یہ مطلب نکالتے ہیں جب یعنی کہ بڑا بھائی پھنستا ہے چھوٹا بھائی اس کو ریسکیو کر لیتا ہے پاؤں پکڑ کے. تو یہ اب مزے کی بات کیا, یہی جو ان کی حکمت عملی ہے اب ان کی اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے, یہ کامیاب حکمت عملی. اب یعنی کہ فیوچر میں بھی یہی ہوگا کہ مریم نواز کی سیاست جو ہوگی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی, اور حمزہ نواز کی سیاست جو ہوگی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوگی. یعنی کہ دو بھائیوں کی سیاست کو آگے بھی دو کزنوں نے لے کے ایسے ہی چلنا ہے, ایسے ہی قوم کو بیوقوف اور ماموں بنانا ہے. ایک ڈیل کرے گا, ایک پاؤں پکڑے گا, جو مخالفین کہتے ہیں. اب دیکھو وہی لاکر اس دن میں سن رہا تھا اس کو, اور عمران شفقت کو بڑی اچھی 2-4 دفعہ اس نے زرداری کو کہا, زرداری دھوکہ دیا, زرداری منافق ہے. بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں. اس نے کہا نا جی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں, یہ نون لیگ کا بیانیہ. دیکھو بات اس نے کلیئر کر دی, اچھی بات کر کہ یہ میرا بیانیہ نہیں ہے, یہ نون لیگ کا بیانیہ, نون لیگ کا یہ پرانی بالکل یہ نون لیگ کا بیانیہ. مگر ہمارے ایک شاکر سلونگی یا اور کے جیسے لوگ ہیں وہ اس بیانیے کو لے کے چلتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے. شاکر سلونگی یا ظفر صاحب ہو گئے, ظفر نقوی صاحب ہو گئے, اور کئی ایسے نون لیگ کے ویلاگر بلاگر میں نے دیکھے ہیں جو اوپنلی زرداری صاحب کے اوپر دھوکہ بازی کا یا منافقت کا. اب دیکھو یہ سیاست میں ایسی بات نہ کرے تو اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, غلطیاں ہو سکتی ہیں انسان سے, ڈسکس ہو سکتی ہے. زرداری صاحب کی یعنی کہ ہم جو ریکنسلیشن کی اس کی پالیسی تھی, مروت کی یا رواداری کی یا مصلحت کی, جو بھی یہ چیزیں ملتی جلتی آپس میں. مولانا صاحب کی رواداری کی, مروت کی پالیسیاں ہیں, ان کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ یہ پالیسیاں غلط ہیں یا درست ہیں, ان سے فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا. مگر ہم کسی کو خواہ مخواہ پروپیگنڈا یا منافق کسی کو کہیں, یہ بہت بڑا سنگین الزام ہے. اور یہ دیکھو مولانا صاحب کے خلاف ایسے الزام پی ٹی آئی والے لگاتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں. اسی طرح زرداری کے خلاف یہ جو الزامات ہیں یہ نون لیگ والے لگاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ایسے الزام نہیں ہونے چاہیے تھے سیاست میں, مگر یہ غلط بات ہے جس وجہ سے میں نے ایک غیر جانبدار یعنی کہ مجھے افسوس ہوا, اور اس پروپیگنڈے کے غلط پروپیگنڈے کے خلاف کہ ہمیں اس طرح تبرے پہ نہیں آنا چاہیے تھا. سیاست کو سیاست ہی رکھتے اور ٹارگٹ گورنمنٹ ہوتی, ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو اچھا تھا. مگر میں سمجھتا ہوں جو بھی ہوئے حالات اس میں, نون لیگ چونکہ بڑی پارٹی بھی ہے, ذمہ داریاں اس کے اوپر زیادہ ہیں, اس کا زیادہ ہاتھ ہے پی ڈی ایم کو خراب کرنے میں. اب آگے بھی اب نون لیگ کے, اب جے یو آئی کے بھی آپس میں پرابلم ہے. مولانا صاحب کی طبیعت میں سمجھتا ہوں اتنی اچھی نہیں ہے, اور اس کے اوپر یعنی کہ اے جی صاحب کا اب زیادہ تر چل رہا ہے, اور اس کے اندر تحفظات ضرور ہیں. جی ادری صاحب کی سیاست ہو گئی, ادری صاحب کے ساتھ سومرو خاندان کی سیاست ہے, اور وہ اینٹی پیپلز پارٹی یعنی کہ سیاست ہے, سب کو معلوم ہے. جو سومرو صاحب نے ان کو بلاول کو تڑی لگائی تھی بے نظیر بھٹو کی برسی کے اوپر کہ ہم مظاہرہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, مولانا صاحب کو معافی مانگنا پڑی اس کے اوپر. تو کہ ایسی یعنی کہ جے یو آئی میں تلخیاں یعنی کہ حقائق ہیں جو جے یو آئی کے کارکنوں کو بھی نہیں معلوم. بارہ مجھے اس کے اوپر ضرور افسوس ہوا کہ جے یو آئی کے کارکنوں نے بھی وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات کی. لڑائی نون لیگ اور اس کی تھی. مولانا صاحب کو تو خاموش ہیں, وہ یہ بڑھ چڑھ کے زرداری کے اوپر وہی نواز شریف کا نون لیگ کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں, جس کے اوپر میں نے احتجاج کیا اور آئندہ بھی کروں گا جی انشاءاللہ تعالی.